اور آپ صوفیزم کے حوالے سے کیا پاکستانی جوان سے بڑا صوفی کوئی تصوف کے بڑے بڑے زاہد فقر میں اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا پاکستانی جوان خوش ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, فقیر بھی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, مسکراہٹیں اس کی دیکھو, کھوکھوں پہ بیٹھ کے سگریٹ چائے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, پیسے کتنے ادھار پہ بیٹھا ہوں سر, کچھ کرو گے, کچھ بھی نہیں کروں گا میں. فقر میں اتنا خوش تو مجدد الافسانی بھی نہیں تھا جتنا یہ عثمان جنجوع لاہور میں کوئٹہ ٹی پہ بیٹھا ہوا ہے. یا تو آپ کچھ حرکت میں آئیں, اور اس کو کوئی نا نواز شریف کہتا ہے اتنا بڑا جبڑا کھول کے سیاست سے سکھائے گا اس کو, عمران خان کی غلطیاں یہ ہیں تو نواز شریف اتنا 2 نمبر ہے. پرفارمنس سونے جا رہا ہوں سر, صبح دن کو عصر کے ٹائم 3 بجے میں اٹھوں گا, تب بات کریں گے, واٹس ایپ کر دیجیے گا. یہ اصلی صوفیزم تو یہ ہے نا ہمارا صوفی آج کل. اس کی صوفیزم کی تعریف میں یہ جو ابھی آپ نے فقر میں خوش ہونا سر صوفیزم نہیں ہے. فقر میں خوش ہونا نہیں صوفیزم, اس کا پارٹ ہے. تو پاکستانی جوان آپ بتائیں اسے بہتر کوئی تعریف ہے؟ اچھا, آپ سمجھتے ہیں میں اتنا خوش, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ڈنڈے مارنے آئے گا نواز شریف کی طرف مارے, مریم نواز آ گئی ہمارے اوپر, کوئی بات ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کروں گا. سوچیں چیف آف آرمی اسٹاف ہو, سول ہو, آرمی ہو, آرمی والے مارو مجھے مارو. میں بتا رہا ہوں مجدد الافسانی کو سیکھنا چاہیے تھا ہم سے کہ فقر یہ ہوتا ہے صوفی. کچھ لوگ اہل حدیث وابی کہتے ہیں, اور میں تو نہیں کہتا. میرا بنیادی سوال بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں, لیکن آپ اٹ مینس کہ آپ جو ایکچوئل صوفیزم ہے اسے غلط نہیں سمجھتے. جی میں مٹیریلسٹک, اس کو وہ والا مٹیریلسٹک نہیں, بٹ ٹینجبل, ایکسپلینیبل تھرو ٹینجبل سینسز کے علاوہ ایک اور ریلم کو, اس جہان کو میں پوری طریقے سے مانتا ہوں. ورنہ تو ویلیوز کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بالکل, کسی بھی لیول کے اوپر ایسٹھیٹکس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ یہ اس سے خود اپنے آپ کو طلاق دی ہوئی ہے. اسی لیے یہ وہ بولین میتھڈ میں سیکھتے ہیں, 0 یا 1 ہے, 0 یا 1 ہے. یہ تو ایک ہالو کریچرز ہیں. اٹس اوکے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے بھی فائدے ہیں, کچھ نقصان. یہ نقصان آپ نے بتایا ہے, ان کے اندر سے روح نکال لی گئی ہے. جو انسانیت کی خوبصورتی تھی, جو اتنا بڑا اور پیارا امتزاج تھا, خوبصورت امتزاج تھا ایک دوسرے کے معاملات کے اندر سے, وہ والے حسن کو نکال لیے انہوں نے. تو مگر وہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا, کیڑے مکوڑوں کے یہ موضوعات نہیں ہونے چاہیے. ہم لوگ کیڑے مکوڑوں کی لائف, ہمارا موضوع اس وقت صرف سیاسی فتح, پاور میں آنا. یہ سارے کے سارے وہ والے نخرے ہیں جو بادشاہوں کے نخرے ہیں. ہم پہلے اس طاقت میں تو آئیں, پہلے اس سسٹم کو تو نافذ کر سکیں, اس کے بعد ہم تصوف کی بات کریں. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم مفتو بھی ہوں اور تصوف میں بھی آ جائیں. اتنا ڈیڈلی کمبینیشن ہے نا یہ, کہ آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے ہیں اور تصوف میں ہیں. تصوف سے ویسے ہی آپ کے نفس کو پسپا کرنے کی مشین ہے. نفس کو بالکل تصوف فرعونوں کو دیا جاتا ہے کہ عاجز ہو, سمجھے, بادشاہوں کو دیا جاتا ہے عاجز ہو. ہم پہلے امریکہ نے عاجز کیا ہوا ہمیں. مجھے اس وقت جو بائیڈن نے عاجز کیا ہوا ہے. ہم تو لیسکو سے بھی عاجز ہیں, ہم تو سوئی ناردرن گیس سے بالکل, ہم نواز شریفوں سے عاجز ہوئے ہیں. تو ہمیں تصوف دے دو کہ ہم تو اس پہ اطمینان میں آ جائیں گے. اس کے اندر سے ہم آسمانوں کے سفر کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی دے دیتا ہوں آپ کو کلیئر ہو جائے سیرا سے. صحابہ کرام نے میرے جیسے مسلمانوں کے خلاف جہاد بالقتال کر کے قتل کیے, ٹھیک ہے. تو یہ مت کہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں. صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ تم لوگ کیا گیم میں ڈال رہے ہو. دیکھیں اسلام عملاً وہ چیز ہم میں لیک کرتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں, یہ اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا. اس کانٹیکس میں ہم دونوں بات کر رہے ہیں, اس کانٹیکس میں میں جی مجھے بھی پتا ہے کہ ہم دل میں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو میں کسی کے ایمان کے اوپر نہیں میں بات کر رہا ہوں. میں اعمال کی اور فراست کی بات کر رہا ہوں, اس کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں. تو آئے تھے مسلمان ہی تھے جو نبی کو نبی مانتے تھے, اور ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ہم باقی سب کچھ کر لیں گے. مانتے تو تھے نا نبی کو نبی. انہوں نے صرف ایک چیز چھوڑی تھی, 70,000 بندہ ابو بکر صدیق نے قتل کر دیا تھا ان کا. بالکل, ایک چیز چھوڑنے پہ باقی سب کچھ مانتے تھے وہ. ہم نے کتنی چیزیں چھوڑی ہیں. یہ بس میرا کیس ہے کہ یہ اس کہانی میں بھی نہیں آؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کہتے ہو نا ایمان, تو لے کے دکھاؤ, پھر
کہاں ایمان تمہارا؟ یہ ہمارے ڈھکوسلے ہمیں دیمک کی طرح کھا گئے ہیں کہ ہم تو نبی کو ماننے والے ہیں. کون سے کام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیں. سیاست کو آپ نے طلاق دے دی, اخلاق کو آپ نے طلاق دے دی, عقل کو آپ نے طلاق دے دی. نیچے تو سارے کے سارے ریئیکشنز ہی نکلے نا. پھر تو کس طریقے سے ہم نے نبی کو مانا, مجھے یہ بتائیں. کوئی ایک چیز ہو پاکستانی امت مسلمہ سے نکال کے دکھائیں, کوئی ایک عنصر کہ یار یہ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جی مسلمان ہیں, یہ محمد کے امتی ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, اتنا بڑا چیلنج, 2 ارب مسلمان کو ایک کام کر رہے ہوں. السلام علیکم. جسم فیصل عمران. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. تصوف, صوفیزم, سیلف پیوریفیکیشن, سیلف انالیسس, یہ ون آف دا مین انسان کے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آئیڈیلائز کرنے کے بعد, جن کو وہ فلفل کرنے کے بعد وہ اس نیچ کو پہنچتا ہے کہ جس میں وہ اپنا سیلف کو بالکل پیوریفائی کر لیتا ہے, کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے. مگر موسٹ آف دا ٹائم اس کی ڈیفینیشن جو سی ہوتی ہے وہ یہاں تو بہت زیادہ ایک ڈیپ ڈاؤن جو کہ نیرو سائیکالوجی کے اندر ہٹ کیا جاتا ہے, یا پھر اس کو اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لے کے چلا جایا جاتا ہے کہ آپ اس میں شرک کلمات اور شرک والی ایک میکنزم میں جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اگر سب کانٹیننٹ کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ایک پیری مریدی اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ اپنے نیم لیول پہ ہیں کہ آپ ان کو کبھی بھی ایزیلی ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ایک بندہ اس طرح کا آ رہا ہے, جیسے کہ انجینئر صاحب کی ایگزامپل لے لیں, تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز پہ کام کیا کہ آپ کبھی بھی اس لائن کو کراس نہیں کر سکتے ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی ہوتی. اور ادر ہینڈ اگر پاکستانی یوتھ کی بات کی جائے تو وہ اتنا زیادہ لتھارجک اور اتنا زیادہ ڈم اسی لیے ہے کہ اس نے آپ کو پیوریفائی نہیں کرنا ہوتا, اس نے اپنے آپ کی وہ اس نیچ کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرنا ہوتا. اگر وہ دین اور دنیا کو لے کے چل رہا ہے دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. مگر یہ ہے کہ ہم اگر بیلنس کرنے لگ جائیں گے اسلام میں اور دنیا میں تو کبھی بھی ہم اچھی طریقے سے سروائیول موڈ میں نہیں آ سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ڈپینڈنٹ موڈ میں ہی رہیں گے, کیونکہ اسلام ہی آپ کا ایک سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس اتنا زیادہ میکنزم نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی سروائیو کر سکو اینڈ دا ہیئر آفٹر. سو بیسکلی دا پوائنٹ ہیئر ٹو پرومیننٹ از دیٹ کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ایکٹیو کریں, سوشلی ایکٹیو کریں, انٹلیکچوئل وارفیئر کریں. جب تک آپ انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں کریں گے آپ کبھی بھی بگر لیول پہ جا کے چینج نہیں لے کے آ سکتے. اگر آپ کو چینج لے کے آنا ہے تو آپ کو انٹلیکچوئل وارفیئر میں آنا پڑے گا. اور آئی ایم ایس, مسلم آئیڈینٹی, یوتھ کلب, یہ جتنے بھی لوگ ہیں دے آر ڈوئنگ انٹلیکچوئل وارفیئر.